أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 4 لینگویج کے بارے میں ہے۔ ہر زبان کو سیکھنے سے پہلے تھوڑا آپ کو لینگویج کا ڈیفینیشن آنا چاہیے، چاہے وہ اردو ہو، انگلش ہو، عربک ہو، ہر کوئی زبان ہو، آپ کو زبان کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم انگلش کو سمجھے، گرامر کو سمجھے اور باقی بیسک چیزیں سمجھے، لینگویج کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لینگویج ایکچولی بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، ہر زبان آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، کچھ بیسکس ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں پڑھا رہا ہوں یہ بیسکس ہے، اور کچھ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کے تھرو جو ہے ہم آپ کا جو ہے کنورسیشن سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ میں نے یہاں پر 2 لکھا ہے، 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اپنے حساب سے میں نے کورس کنٹینٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کورس کنٹینٹس ہے اس کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں پڑھاؤں گا، ٹینسز پڑھاؤں گا، تو اس حساب سے یہ 2 نمبر پہ آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جنرل کویشچنس پڑھے، پھر اس کے بعد تھوڑا آپ کو میں نے گائیڈنس دیا کہ جملے کیسے بناتے ہیں، فارمیشن آف سینٹینس۔ ابھی یہ دوسرا کورس کنٹینٹ ہے، اب اس میں باقی چیزیں بھی آنے والے ہیں۔ لینگویج کسے کہتے ہیں؟ دا سورس آف کمیونیکیشن امونگ لیونگ تھنگز از کالڈ لینگویج۔ سورس کہتے ہیں ذریعے کو، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے بات چیت، امونگ کا مطلب ہے آپس میں۔ دیکھو یہ چیزیں جو ہے آپ اپنے ساتھ لکھتے جائیے، ٹھیک ہے، آپس میں یا درمیان میں، کے درمیان، ٹھیک ہے۔ امونگ کا مطلب ہے کے درمیان، لیونگ تھنگز کا مطلب ہے جاندار چیزیں جو سانس لیتی ہے۔ اب اس میں حیوانات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ اب دیکھو اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں۔ دا سورس آف کمیونیکیشن امونگ لیونگ تھنگز، جو بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے جاندار چیزوں کے بیچ، ٹھیک ہے، جانداروں کے بیچ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو اردو، اب یہ ایک بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے، تو بات چیت کرنے کے ذریعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کہا جاتا ہے۔ ہندی ہو گئی، پشتو، انگلش، عربک اینڈ پرشین اینڈ سو آن۔ یہ آپ انگلش کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کسی سے انگلش میں، لیکن آپ کر نہیں پا رہے، اور وہ سورس کیا ہے؟ انگلش ہے۔ تو اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا سورس آپ کو نہیں پتا، تو کیسے کر سکو گے؟ اب اگر مجھے پشتو نہیں آتی یا اردو نہیں آتی تو میں بات کر سکوں گا؟ نہیں۔ تو بات چیت کرنے کے ذریعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کہا جاتا ہے۔ اب اس میں باقی چیزیں بھی نوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہے نوٹ میں، ٹھیک ہے۔ دا سورس آف کمیونیکیشن کین بی تھرو گیسچرز اور باڈی لینگویج۔ اب یہ جو سورس ہے یہ باڈی لینگویج کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، گیسچرز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو اینیملز ہیں وہ تو گیسچرز یا آوازیں پروڈیوس کرتے ہیں یا باڈی لینگویج کرتے ہیں، قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، تو وہ بھی باڈی لینگویج میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ ڈم ہے، گونگا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح بات کرے گا؟ وہ ہاتھوں کے ذریعے ہاتھ استعمال کرتا ہے، باڈی لینگویج کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس لینگویج میں انکلوڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ دا سورس آف کمیونیکیشن، جو بات کرنے کا ذریعہ ہے، بات چیت کرنے کا ذریعہ، دیٹ کین بی تھرو گیسچرز اور باڈی لینگویج کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے کہ اینیملز کرتے ہیں ایٹسٹرا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان بھی بعض اوقات وہ جو ایسے ریئر کیس آتے ہیں جو ڈکٹالوجی، انگلیوں کے ذریعے بات چیت کرتا ہے یا ہاتھوں کے ذریعے، باڈی لینگویج کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائپس آف لینگویج پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ ٹائپس آف لینگویج، نیٹو لینگویج ہے ہمارے پاس، مدر ٹنگ، مادری زبان جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسرا لوکل لینگویج ہے، علاقائی زبان۔ تیسرا نیشنل لینگویج ہے، اور چوتھا انٹرنیشنل لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 نمبر میں نے لکھا ہے، یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن میں پھر بعد میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی میں PDF کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ پھر اس سے لکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ صرف سمجھیں۔ نیٹو لینگویج یا مدر ٹنگ کسے کہتے ہیں؟ مادری زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لینگویج جو ایک بچہ یا ایک بندہ بچپن میں اپنے ماں سے سیکھتا ہے یا گھر کے ماحول میں سیکھتا ہے، تو اسے نیٹو لینگویج یا مادری زبان کہا جاتا ہے۔ A language that a person learn at his home since childhood۔ ایک بچہ یا ایک بندہ ایک زبان کو بچپن میں ہی سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، گھر کے ماحول سے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نیٹو لینگویج یا پھر
مادر ٹنگ مادری زبان. سو دیٹ کوڈ بی اینی لینگویج. اب وہ جو دیٹ ڈپینڈز آن یور پیرنٹس. آپ کے پیرنٹس جو زبان بولتے ہیں دیٹ وڈ بی یور نیٹو لینگویج اور مدر ٹنگ. پشتو، اردو ایٹسیٹرا، انگلش. اوکے. لوکل لینگویج کسے کہتے ہیں؟ علاقائی زبان. دیکھو لوکل علاقائی زبان نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ لینگویج جو کہ ایک اسپیسیفک ایک خاص علاقے سے مربوط ہو. A language that is concerned to a specific area. ایک اسپیسیفک ایریا سے وہ مربوط ہو، خاص ہو، تو اسے ہم لوکل لینگویج کہتے ہیں. دیکھو یہاں پر میں نے ایک ایگزامپل لکھا ہے. لینگویج اسپوکن ان کراچی. ایک زبان ہے کراچی میں بولی جاتی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کراچی میں جس طرح اردو میں بات کرتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ پشاور میں اردو میں بات کرتا ہے. تو اس کے اردو ایکسنٹ میں یا لہجے میں یا الفاظ میں اور یہاں پر جو پشاور میں رہتا ہے تو تھوڑا بہت زیادہ فرق ہوگا اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرق اس لیے آ رہا ہے کہ دس از جسٹ بیکاز آف لوکل لینگویج. ایریا چینج ہونے سے فرق آتا ہے. ایک بندہ ہے وہ افغانستان میں ہے، وہ پشتو بولتا ہے. یہاں پر پشاور میں بھی لوگ پشتو بولتے ہیں، تو اس کے پشتو میں اور ہمارے پشتو میں فرق ہوگا. تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ دس از بیکاز آف لوکل لینگویج. ڈفرینس اس لیے آتا ہے. اب تیسرا پڑھتے ہیں نیشنل لینگویج، قومی زبان. قومی زبان کسے کہتے ہیں؟ A language that a language that is legalized by the government or majority people of the country. ٹھیک ہے، اور spoken by majority people of the country. ٹھیک ہے، وہ زبان جو حکومت نے قانونی بنایا ہو، قانونی کیا ہو لوگوں پر، تو اسے ہم نیشنل لینگویج کہتے ہیں. یا وہ لینگویج جو میجورٹی پیپل، جس کو اکثریت لوگ بولتے ہیں ایک ملک میں، ایک حکومت میں، تو اسے نیشنل لینگویج کہا جاتا ہے. اس کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سب کچھ اسی زبان میں ہوتا ہے، تو اسے قومی زبان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ زبان جس حکومت نے قانونی کیا ہو ہم پر، تو اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. پھر ہر ایک کی اپنی ہوگی. ٹھیک ہے، انڈیا کی ہندی ہوگی، افغانستان کی پرشین ہوگی، فارسی، یا پھر پشتو ہوگی. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لینگویج دیکھو نام سے ہی ظاہر ہے بین الاقوامی زبان، وہ زبان جو دنیا بھر میں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو a language which is spoken all over the world. اور وہ زبان کیا ہے؟ وہ زبان ہمارے پاس انگلش ہے آج کل، اور اس سے پہلے میرے خیال سے عربی تھی. تو اسے ہم انٹرنیشنل لینگویج کہتے ہیں، بین الاقوامی زبان. ٹھیک ہے. آگے جاتے ہیں، اب پڑھتے ہیں انگلش کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو یہ کمبینیشن ہے دو الفاظ کا، ایک ہے انگ، دوسرا ہے لش. سو انگ سے کیا مطلب ہے؟ انگلینڈ. لش سے مطلب پیپل. سو انگلش مینز، انگلش کا کیا میننگ ہوا؟ پیپل آف انگلینڈ. انگلینڈ کے لوگوں کو انگلش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج. یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، وچ از اسپوکن آل اوور دا ورلڈ، جو کہ ساری دنیا میں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں تقریباً زیادہ ممالک میں یہ زبان بولی جاتی ہے. اور اٹ واز میڈ آلموسٹ 5000 اور 6000 سیز اگو. یہ تقریباً 5000 یا 6000 سال پہلے بنائی گئی تھی، یا اس پر کام کیا گیا تھا، یا یہ انوینٹ ہو گئی تھی، آپ جو ورڈ بھی لگا لیں. بائی 2 ٹرائبس، 2 قبیلوں نے. اور ویسے تو انگلش میں یہ بھی ایک لشکری زبان ہے، جس طرح اردو لشکری زبان ہے، تو یہ بھی لشکری زبان ہے. بہت زیادہ ورڈز اس میں اردو کے ہے، کسی اور زبان کے ہے، تو اس نے بھی بہت زیادہ الفاظوں کو کیا ہے، چوری کیا ہے. اینگلو اینڈ سیکسن، یہ 2 قبائل تھے، انہوں نے انگلش لینگویج پر کام کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے بھی کام کیا تھا، وہ تو پھر اس کے ہسٹری میں آتا ہے نا. لیکن آپ کو تھوڑا آنا چاہیے کہ بس یہ 2 قبائل نے اس پر کام کیا تھا. تو دوبارہ میں پڑھا رہا ہوں کہ انگلش مینز پیپل آف انگلینڈ. انگلینڈ کے لوگوں کو انگلش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض پروڈکٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ انگلش ہے. انگلش کا کیا مطلب ہے کہ یہ انگلش انگلینڈ کے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں. یا ویسے اگزامپل میں بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار تم تو انگلش لگ رہے ہو. انگلش لگ رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم انگلینڈ کے باشندے ہو، یا ان کی طرح تم لگتے ہو. ٹھیک ہے. سو دس از لائک دیٹ. اوکے. اب آگے پڑھتے ہیں. اب آپ لوگوں نے لینگویج جانا، انگلش جانا. اب پڑھتے ہیں گرامر. اب جو سارا کام ہمارا ہوگا وہ گرامر کے بارے میں ہوگا. صحیح ہے. جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ گرامر کے بارے میں ہوں گے. تو گرامر پڑھتے، گرامر کا ڈیفینیشن پڑھتے، پھر اس کے بعد گرامر میں ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. گرامر
دیکھو اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ سر جی نے تو ابھی کہا کہ میں آپ لوگوں کو زبان سکھا رہا ہوں 2-3 مہینوں میں، اور ابھی یہ چیزیں پڑھا رہا ہے، تو ان چیزوں کو میں نگلیکٹ نہیں کر سکتا. یہ چیزیں آپ کو جاننی ضروری ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے، تبھی آپ آگے جا سکو گے، تبھی آپ اچھی طریقے سے بات کر سکو گے. آپ کو سب چیزیں آنی چاہیے. یہ چیزیں یاد کرو گے تو آگے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ آسانی سے جملے بنا سکو گے. تو یہ بہت زیادہ نیسیسری، اس کو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ ہر ایک چیز کو تو ہم جو ہے چھوڑ نہیں سکتے نا، پڑھیں گے بھی. تو گرامر کا اس کو بعض لوگ گرائمر بولتے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. گرامر، the rules and regulations of any language is called grammar. رولز کہتے ہیں اصول کو، ریگولیشنز کہتے ہیں قواعد کو. مطلب دونوں کا ایک ہی میننگ ہے، اصول اور قواعد. آف اینی لینگویج، اینی کا مطلب ہے ہر ایک زبان کے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں اسے گرامر کہا جاتا ہے. آسان ڈیفینیشن اس کا. فار ایگزامپل شی از اے اسٹوڈنٹ. اب دیکھو یہ اکارڈنگ ٹو گرامر ایک کریکٹ جملہ ہے جس کے سامنے میں نے ٹک لگایا ہے، کیونکہ شی، دیکھو شی ہم فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، شی از اے پروناؤن، یا شی یہاں پر ایک سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ پروناؤن ہے. از ہمارے پاس کیا ہے، از ہم سنگولر کے لیے لگاتے ہیں. اس طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ شی آر اے اسٹوڈنٹ، تو شی آر غلط ہوگا، شی از اے اسٹوڈنٹ. از ہمارے پاس مین ورب ہے، ہمارے پاس آرٹیکل ہے، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس کمپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ریسٹ پارٹ آف دا سینٹینس ہے، یا اس کو آپ بس آسان الفاظ میں آبجیکٹ سمجھے، لیکن یہ آبجیکٹ نہیں، یہ کمپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس دیکھو ایک صحیح طریقے سے جملہ بنا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طالب علم ہے. اب میں اسی جملے کو توڑ پھوڑ کر الفاظ کو ادھر ادھر لکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو کہ گرامر کے حساب سے غلط ہے. اس کو میں نے پہلے لگایا ہے، پھر بعد میں اس کے میں نے آرٹیکل لگایا ہے، لگایا ہے، اسٹوڈنٹ لگایا ہوا، پھر بعد میں شی لگایا ہے. تو کوئی سینس نہیں بن رہا، کوئی میننگ نہیں دے رہا. سبجیکٹ کو ادھر دیا، پھینک دیا، اور ورب کو میں نے یہاں پر لگایا سب سے پہلے. تو دیکھو یہ ہمارے پاس سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو گرامر کے اصول کے خلاف لکھا ہے میں نے، تو اس لیے اسے گرامر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گرامر نہیں ہے اور یہ گرامر ہے یہ جملہ، تبھی تو آپ کو سمجھ آیا. اور یہ جو ہے یہ گرامر کے اصول کے خلاف ہے. تو آگے جاتے ہیں، صحیح ہے. اب گرامر شروع کرتے ہیں کہ گرامر کیا چیز ہے. اب ہم پڑھتے ہیں الفابیٹ. الفابیٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ دو یونانی الفاظ کا، گریک ورڈز کا کومبو ہے یا کمبینیشن ہے. ایک ہے الفا، دوسرا ہے وہ تھا الفابیٹم. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دیتا ہوں. دیکھو یہ ہے الفابیٹم. تو یہ الفابیٹم سے لیا گیا ہے، جس میں الفا کا مطلب ہے فرسٹ اور بیٹم کا مطلب ہے ارینجمنٹ. تو فرسٹ ارینجمنٹ آف لیٹرز، حروف کا جو پہلا ترتیب ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے الفابیٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا اپنا ایک ڈیفینیشن بھی ہے، وہ پڑھتے ہیں. دا سیٹ آف لیٹرز فرام اے ٹو زی، جو حروف کا سیٹ ہے، مجموعہ ہے، اے سے لے کر زیڈ تک. that produce a proper sound، جو کہ ہمارے پاس ایک پراپر ساؤنڈ دیتا ہے، بناتا ہے. and represent any language، یا کسی بھی لینگویج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الفابیٹ کہا جاتا ہے. اب ہر ایک لینگویج کی اپنی الفابیٹ ہوتی ہے نا. اب عربی کو دیکھو، اس میں ہمارے پاس حروف تہجی ہوتے، تو اس حروف تہجی کے تھرو سارا عربک لینگویج ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ الف سے لے کر یا تک نہیں جانتے تو آپ باقی چیزیں بھی نہیں سیکھ پاؤ گے، زبان بھی سیکھ نہیں پاؤ گے، کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے، قرآن کو بھی صحیح سے آپ نہیں پڑھ سکو گے اگر وہ آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ الفابیٹ جاننا ضروری ہے. تو اس لیے ہمارے پاس انگلش میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ اے سے لے کر زی تک 26 الفابیٹس ہیں. کتنے ہیں؟ 26. اور یہ آگے جو ہے 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، واولز، کانسوننٹ اینڈ سیمی واولز. اب آگے جا کے انشاءاللہ یہ سب پڑھتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ سب چیزیں کیا ہے. واولز دیکھو، اے ای آئی او یو، یہ ان سب حروف کو جو ہے، یہ 5 حروف ہے، ان کو واولز کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ the producers of word sound are called vowels. جو الفاظ کے آواز کو بناتا ہے، ساؤنڈ بناتا ہے، آواز بناتا ہے،
اسے ہم واولز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ الفاظوں کے آواز بنانے میں ہیلپ دیتا ہے، اسے ہم واولز کہتے ہیں۔ یا آسان میں نے اور ڈیفینیشن لکھا ہے، دا ساؤنڈ فل لیٹرز، یہ اور کا مطلب ہے یا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، یا یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے، یا پھر یہ ڈیفینیشن، دا ساؤنڈ فل لیٹر، ساؤنڈ فل کا مطلب ہے پر آواز، جو آواز دیتے ہیں، لیٹرز حروف، دیکھو یہ ایک لیٹر ہے، 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 ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسے الفاظ آئیں گے جس میں ایک واول ہوگا، بعض ایسے آئیں گے جس میں 2 ہوں گے، بعض ایسے آئیں گے جس میں 3 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہی واولز کے تھرو سے وہ الفاظ جو ہے آواز دیتے ہیں۔ اگر وہ واول ہم ہٹائیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گا آپ کو۔ دا ساؤنڈ فل لیٹرز، تو پر آواز حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ واولز کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے چیئر، اب یہ چیئر میں جو ہے 2 واولز ہے، ایک اے ہے اور دوسرا آئی ہے۔ ان کو اگر میں ہٹا دوں تو دیکھو، ان کو میں اگر ہٹا دوں تو CHR رہ جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ یہ تلفظ کر پاؤ گے، پروناؤنس کر پاؤ گے؟ نہیں۔ CHR کا کیا مطلب، یہ کھڑے کیا ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر پاؤ گے، تلفظ نہیں کر پاؤ گے، پروناؤنس نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس وجہ سے اسے ساؤنڈ فل لیٹرز کہتے ہیں۔ یہ اس میں ہے تبھی یہ آواز نکال رہا ہے، چیئر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے میں ای ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے آپ ان کو ای کو نہ ریڈ کرے۔ تو یہ پن ہے۔ اب اس میں ای اگر میں تلفظ نہیں کروں گا، پروناؤنس نہیں کروں گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آواز دے گا؟ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر علی کے نام میں جو ہے 2 واولز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آئی کو یہاں سے ہٹاتا ہوں اور اے کو بھی یہاں سے میں ہٹاتا ہوں، تو صرف ایل رہ جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ تلفظ کر سکو گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے پاس واول نہیں ہے۔ تو ایل سے کیا کچھ بھی تلفظ نہیں ہو رہا، میننگ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھا واول کے بارے میں۔ اب اس کے جو الٹ ہے، کمپلیٹلی اس کا الٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کانسوننٹس۔ اگر آپ کو واولز آتے ہیں تو کانسوننٹ کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ کانسوننٹس جو ہے the soundless letters، دیکھو یہ تعداد میں 5 ہے اور یہ تعداد میں 19 ہے، ٹھیک ہے۔ the soundless کا مطلب ہے بے آواز حروف کو کانسوننٹ کہا جاتا ہے۔ بے آواز حروف کیا ہے؟ دیکھو B C D F G، ویسے تو یہ اپنے آپ میں آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے، B آواز دیا نا اس نے، لیکن اگر ہم اس کو 2 یا 3 الفاظ حروف کو جمع کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ تاکہ ہم ایک ورڈ بنا دے، تو وہ نہیں کر پائیں گے ہم۔ دیکھو B C D F G، میں نے ان سب کو اکٹھا لکھا، یا میں اس کو اس کے ساتھ لکھتا ہوں، یا اس کو MNP میں نے لکھا ہے، دیکھو تو کوئی ورڈ نہیں بن رہا، کوئی آواز نہیں دے رہا۔ آواز دے رہا ہی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ سارے حروف ساؤنڈ لیس ہے، بے آواز ہے۔ اب دیکھو 5 یہ ہیں اور سیمی واولز ہمارے پاس 2 ہے، W اور Y۔ تو W اور Y اور A E I O U سے ہٹ کر باقی جتنے بھی الفابیٹ رہ جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کانسوننٹ کہتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس 19 ہے، B C D F G H J K L M N P Q R S T U W میں نے نہیں لکھا اس میں یہاں پر، کیونکہ W تو سیمی واولز میں آتا ہے نا، X اور Z، Y بھی نہیں آتا۔ تو ان واول جو سیمی واول سے ہٹ کر باقی جتنے بھی حروف ہوتے ہیں الفابیٹ کے اسے ہم کانسوننٹ کہتے ہیں، اور 19 ہے۔ اب سیمی واولز پڑھتے ہیں۔ The substitute of vowels are called semi-vowels، ٹھیک ہے۔ When vowels are not used, their semi-vowels are considered۔ Substitute کا مطلب ہے کہ واولز کی بجائے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پر واولز ہم استعمال نہیں کرتے، when vowels are not used، جب ہم واول استعمال نہیں کرتے، then their semi-vowels are considered، تو پھر وہاں پر سیمی واولز کو واول کی طرح سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ پھر واول کا فنکشن ادا کرتا ہے۔ واولز کا کیا کام ہے؟ آواز بناتا ہے نا، تو پھر اگر یہ واولز نہیں ہوتے تو سیمی واولز آواز بناتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، دیکھو W and Y، یہ تو میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ W اور Y ہمارے پاس کیا ہے؟ سیمی واولز ہیں۔ اب دیکھو ایسے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے جس میں واولز استعمال نہیں ہوگا، A E I O U اس میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن اس میں W اور Y ہوں گے تو تبھی آواز دے گا۔
اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوتے اور وہ بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ انگلش میں مجھے ایسا کوئی لفظ نہیں دکھا سکتے جس سے آپ آواز بنا دو یا آپ پرونانس کر سکو، تلفظ کر سکو. مشکل ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی ورڈ ہوگا ہی نہیں اور نہیں آپ تلفظ کرو گے. وہ بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ وہ تو ایبریویشن ہوتا ہے نا، ایبریویشن مخفف کو کہا جاتا ہے. اگر آپ پھر اس کا مکمل فل فارم لکھتے ہو تو تب اس میں سے بہت سارے واولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ تو الگ کیس ہے، میں پھر بعد میں ڈسکس کروں گا. اچھا، وائی، ڈبلیو اور وائی یہاں پر آئے ہیں تو تبھی تو یہ لفظ پروناؤنس ہو رہا ہے. وائی کا مطلب ہے کہ کیوں، ٹھیک ہے. اسکائی، اب اسکائی میں وائی کا لفظ ہے، مطلب وائی کا حرف ہے، تبھی یہ تلفظ ہو رہا ہے. اگر وائی بھی میں ہٹا دوں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آواز دے؟ نہیں. پھر اس کے کیا مطلب ہے اس کا؟ FLY، فلائی، اڑنا، ٹھیک ہے. اسکائی آسمان، کرائی رونا، تو ان سب میں وائی ہے یا ڈبلیو ہے تبھی یہ آواز دے رہے ہیں کیونکہ یہ سیمی واولز ہے. اور میں نے کہا کہ جہاں پر واولز نہیں ہوتے وہاں پر سیمی واولز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے آواز دے رہے ہیں. تو ان کو سیکھو، پریکٹس کرو. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. والسلام.